پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جی نام نہیں بتایا، ہم نے سنا ہے کہ جس کمرے میں تصویریں یا ٹی وی وغیرہ ہو تو اس کمرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جہاں تصویر عزت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی تصویر، ابا دادا کی تصویریں لوگ دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو اصولی طور پر تو اس کمرے میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ پہ کوئی تصویر ہوتی تھی وہ جاتے ہی نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جس کمرے میں انسان یا جانور کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تصویر باقاعدہ، یہ نہیں کہ جو اخباروں میں نیچے تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پراپر باقاعدہ کسی نے اپنے ابا دادا کی تصویر لگائی ہوئی ہو یا کوئی مجسمہ لگایا ہوا ہو، تو ایسی جگہ پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ اب اس میں ابتلا بہت زیادہ ہو گیا۔ ابتلا کا مطلب اب اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی اتنا لوگوں نے گھروں میں تصویروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ اس عمل سے اجتناب کریں کہ کسی کی ایسی جگہ پہ جائیں نہیں جہاں تصویر لٹکی ہو، تو پھر بہت زیادہ حرج ہے اس میں۔ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے تغیر سے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد اس عمل کے روکنے سے مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ میں لوگ، اس گناہ میں لوگ مزید آگے نہ بڑھیں، تو بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا تھا۔ اب تو اتنا ہو چکے ہیں کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ یعنی کہیں جا ہی نہیں سکتے، بہت ساری جگہوں پہ اب تصویریں۔ تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو تو پھر گنجائش بھی ہے جانے کی، لیکن اتنا ضرور کر دیا کریں کہ جب کسی تصویر والی جگہ پہ کسی بھی ضرورت سے جانا ہو تو اہل خانہ کو تنبیہ ضرور کر دیا کریں، موقع جیسے ہی ملے ان کو بتا دیا کریں کہ یہ جو آپ نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ باقی اس جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ گناہ والی جگہ ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر یعنی بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہوٹل میں تصویر لگی ہوئی ہے یا کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹائیں گے تو مالک جو ہے غصہ ہو جاتا ہے، تو پھر مجبوری میں آپ پڑھ لیں وہاں، کیونکہ مجبوری ہے۔ ہم لوگ جب اٹلی گئے تو وہاں اٹلی میں جب ہم نے ہوٹل میں اسٹے کیا نا، تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں دیواروں پر نا، اور تصویریں بھی بڑی بیہودہ قسم کی تھیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم تین دوست تھے، تو ہم نے ان تصویروں کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان تصویروں کو چھپا دیں ہم، اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور رہے بھی وہیں پہ۔ تو کیا ہوا ہے کہ جی جو ہوٹل کا جو بھی مینیجر تھا نا، جب ہم سے رینٹ وصول کرنے کے لیے آیا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ آیا تو اس نے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور تھوڑا خوش بھی ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہا تھا، ہم تو سمجھ رہے کہ شاید نماز کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تصویروں پہ اوپر جو ہے نا، ہم لوگوں نے وہیں ہوٹل میں جو بستر کی چادریں تھیں وہ تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہتا ہے یوں ہے ایسے ویلڈن کہ یعنی آپ نے گویا بڑا، مجھے ایسا لگا کہ انگلش بھی نہیں آتی تھی اس کو، وہ اٹلی زبان اٹالین نہیں آتی ہے اس کو، تو اشاروں سے بات کر رہا تھا کہ جی ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگا کہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویروں پہ جو ہے نا یہ کپڑا ڈال کے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، ماشاءاللہ دی کتنا اچھا، غیر مسلم ہو کے بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویریں چھپا دیں۔ بعد میں اس سے مجھے، ہمارے جو ساتھ تھے ازمان بھائی جو گئے تھے، تو وہ جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہانی ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ تم لوگوں نے جو چادریں استعمال کی ہے نا، بیڈ پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے، یہ چادر تم نے جو تصویر پہ ڈالی ہے، تو اس کا تم نے چادر استعمال جو الگ پرپس کے لیے کی ہے، یہ تو سونے کے لیے تھی، تو اس کے الگ سے کرایہ دو مجھے۔ تو میں نے کہا واہ واہ، تبھی وہ ویلڈن کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھو کہ ہم تصویر ہٹا کے چھپا دیتے تو وہ کتنا غصہ ہوتا اور کیا کرتا ہمارے ساتھ۔ تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر اس کو اپنی بھی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں اور لوگوں کی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ تو اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ تصویر والی جگہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور نماز بھی جائز نہیں ہے، لیکن ابتلا بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں تصویر سازی کے جرم میں۔ تو اب اگر آپ ایوائڈ کریں گے تو زندگی آپ پہ تنگ ہو جائے گی۔ الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن و حدیثی سے فقہا نے نکالا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جب ان میں حرج واقع ہونے لگا ہو تو پھر شریعت میں اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس میں حرج نہ ہو تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو تصویر کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ ابتلا بہت زیادہ ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں ایسی جگہ پہ نماز بھی نہ پڑھیں اور جائیں بھی نہیں، مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ملے۔